السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے. اس ویڈیو میں ہم افغان مہاجرین جو کہ ایران میں مقیم تھے ان مہاجرین کو اچانک سے ایران چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ 8 لاکھ افغان مہاجرین ہیں. ان کو کیوں فوری طور کے اوپر ایران چھوڑنے کا کہا گیا ہے؟ یہ خاصا اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع اس ویڈیو میں ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ سفارتی محاذ کے اوپر آئے روز اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر محاذ کے اوپر بھارت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار کیوں ہو رہا ہے اور اس کی ساری حکمت عملیاں کیوں ناکام ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک جڑی ہوئی خبر, پاکستان جو ہے وہ خاصا توجہ کا مرکز بن رہا ہے. خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے کے اوپر آ رہے ہیں. اس معاملے کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی تفصیل سے جو ہے وہ اس ویڈیو میں بات کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو وقاص, آپ کی اجازت سے پہلے آمنہ سے یہ پوچھ لیتے ہیں. آمنہ, یہ بتائیں کہ اس پوری صورتحال میں بھارت جو ہے وہ ہر قسم کے سفارتی محاذ کے اوپر ناکام ہوا اور مسلسل اس کو ناکامیاں ہو رہی ہیں. اس کی کیا ریزننگ ہے؟ تھینک یو سو مچ عباسی صاحب. دیکھیے, جب سے یہ پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف والا معاملہ ہوا, آئی تھنک اس معاملے کے بعد جو ہے انڈیا نے ایک قسم کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارا ہے, خود کو ایکسپوز کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, آلموسٹ ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں ان کے حوالے سے بات کی, چاہے وہ ایس سی او ہو, اس کے علاوہ کوارڈ کا جو الائنس ہے اس پہ بات ہو, برکس سمٹ ہو. تمام تر جو یہ الائنسز ہیں جو بھارت کے اتحادی ممالک دوست سمجھے جاتے تھے, ان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا نام مینشن کیے بغیر جو ہے انہوں نے پہلگام واقعے کی جو ہے مذمت کی. اور بھارت کا ایک جو نیریٹو تھا کہ پاکستان کو گھسیٹا جائے, اس سارے معاملے کے ساتھ جوڑا جائے دہشت گردی کے معاملے کے ساتھ, لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو ممالک ہیں وہ اب بھارت کی ان جو ایک پچھلے کافی دہائیوں سے جو ہے کئی دہائیوں سے بھارت اس جھوٹ کو اپنے جھوٹ پر مبنی بیانیوں کو دنیا بھر میں ایک فروغ کر رہا تھا کہ تمام تر ہر پلیٹ فارم پر اس کی کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کو جو ہے آئسولیٹ کیا جائے, چاہے وہ FATF ہو, چاہے کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی معاملہ ہو, پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے جو ہے آئسولیٹ کرنے کی اور وہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن اس مرتبہ جو ہے بالکل الٹ ثابت ہوا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشن سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام تر 4 ڈے اسٹینڈ آف کے بعد جو ہے سچویشن تیزی سے بدلتی جا رہی ہے اور انڈیا ہر سطح پر ہر الائنس کی میٹنگ میں ہر ڈپلومیٹک ایفرٹ جو بھی وہ کر رہے ناکام ہوتی جا رہی ہے. اور تمام تر جو اس حوالے سے اس کا جو بیانیہ تھا پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کا, ایک مرتبہ پھر سے وہ جو ہے بری طرح ناکام ہو رہا ہے. اور ایسے ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی طور کے اوپر بھی بھارت میں جو ہے وہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے. مودی سرکار سے بھی اسی طرح کی ہی کوشچننگ جو ہے ہو رہی ہے اور کافی تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار کے اوپر کہ ان کی جو ہے وہ اس معاملے پہ جو تمام تر حکمت عملیاں ہیں وہ کیوں ناکام ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کانگریس کے جو رہنما ہیں, اسپوکس پرسن بھی ہیں, ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے مودی گورنمنٹ سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے 21 مرتبہ 21ویں مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے پاکستان ہندوستان کی اس اسٹینڈ آف کے دوران, جو ثالثی کا کردار ادا کیا. لیکن جو آپ کو بتائیں کہ اس بیان کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کانگریس جو ہے مودی گورنمنٹ سے یہ پوچھ رہی ہے, کیونکہ وہ لوگ آلریڈی ایک تو انڈین جو اپوزیشن ہے, تمام تر سیاسی جماعتیں, اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے کہ انڈینز جو ہیں, انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کو آج تک اس معاملے پر لوپ میں نہیں لے پا رہی. نہ ہی کوئی جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہوا جس میں بتایا گیا اس وار کے حوالے سے. تو مسلسل پوچھا جا رہا ہے, اور جو کانگریس ممبر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مودی صاحب اب جو ہے خاموشی توڑ دیں اور بتائیں باقاعدہ کہ کیا واقعی امریکہ نے کوئی اس پہ میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے یا نہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں
ہر انڈین گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر جو ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز کی بات کی جائیں تو لوگ یہ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ جو انڈین ڈپلومیسی یا انڈین ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس سارے معاملے میں جو ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، لیکن اس مرتبہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا وکاس، ہم اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں انڈیا پہ، تو پھر اس کے بعد ایک اہم سوال ایران کے حوالے سے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں جہانزیب صاحب، انڈیا کا اعتماد کھو دینا اپنے اتحادیوں میں، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بھارت کی جانب سے ہمیشہ عالمی فورم کے اوپر اس چیز کو اجاگر کیا جاتا رہا کہ جنوبی ایشیا میں ایک اگر چائنا کو اگر ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ بھارت ہے، اور اسی تناظر میں نہ صرف یورپ بلکہ نیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مغربی ممالک کی جانب سے جو ڈیفنس سے متعلق جو جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز تھی، وہ S-400 کی شکل میں ہو یا جدید رفال طیاروں کی شکل میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جدید دفاعی ساز و سامان تھا وہ بھارت کو دیا جاتا رہا، تاکہ یہاں پر جو دفاعی سطح کے اوپر بھارت کو اتنا اسٹرونگ کیا جا سکے تاکہ وہ چائنا کو اور دیگر ممالک کو بھی جو ہے یہاں پر ان کی جو مغربی ممالک کی جو اجارہ داری ہے وہ یہاں پر قائم ہو سکے۔ لیکن وہ بڑی بری طریقے سے یہاں پر ناکام ہوا، اور اب صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ بھارت کی جانب سے 87 ارب ڈالر سے زائد کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے، جہاں پر ان کا نقصان ہوا ہے، S-400 جو 2 S-400 جو ان کے ڈیفنس سسٹم تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، اور اب حالات ایسی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک نہ تو ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھارت کو دے رہا ہے، اور نہ ہی کوئی جدید دفاعی نظام اور ساز و سامان جو ہے وہ بھارت کو دے رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عدم اعتماد کی جو فضا بھارت کے حوالے سے پوری دنیا میں قائم ہو چکی ہے، نہ صرف سفارتی سطح کے اوپر بلکہ دفاعی سطح کے اوپر بھی یہ سچویشن ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو نہ صرف جو کوڈ ممالک کی کانفرنس تھی وہاں پر بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح SCO کانفرنس میں بھی جو ہے بھارت کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کا بے نقاب ہوا۔ اچھا وکاس، یہ بتائیں کہ ایران کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھا ہے کہ ایران کے حوالے سے جتنی بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ود ان دی ایران موساد کو جو کی گئی، اس میں خبریں یہ سامنے آئیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ انوالو ہیں۔ اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 8 لاکھ افغان مہاجرین کو ایران سے اچانک ملک بدل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس معاملے کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں جہانزیب صاحب، ہم پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جب کشیدگی ہو رہی تھی تو اس دوران یہ چیز سامنے آئی، اور یہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا ان کی جانب سے یہ برملا اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، خاص طور کے اوپر جو ٹارگیٹڈ آپریشن اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جو ان کے جو صف اول کے جو سائنسدان ہیں ان کو جو مارے گئے ہیں، وہ تمام جتنا بھی آپریشن تھا وہ ایران کے اندر سے کنڈکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں جا کے کھل کے سامنے آئی تو افغان نیشنل آرمی کی جو لوگ ہیں وہ موساد کے ایجنٹ کی شکل میں ایران سے وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا، اور 25 کے قریب جو افغان نیشنل آرمی کے جو لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف موساد سے اور اسرائیلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور فورسز ہیں ان سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد مزدوروں کی شکل میں وہاں پر گئے، اور انہوں نے نہ صرف اس بیس کو تیار کیا جس بیس سے جو ہے وہ یہ ڈرونز آپریٹ ہوئے، اور انہیں جا کے وہ اٹیک کیا۔ یہ تمام صورتحال تھی، اور جب وہ گرفتار کیے گئے ان کے بڑے پیمانے کے اوپر جب وہ گرفتاریاں سامنے آئی، اور ایک بڑا نیٹ ورک وہاں پر ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے وہاں پر جب انہیں تحویل میں لیا گیا، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ایران کی جانب سے کہ 11 لاکھ جو افغان مہاجرین جو ایران کے اندر موجود ہیں ان کو فل فور جو ہے وہ ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے، اور ایک ہفتے کے اندر انڈاکیومنٹڈ وہاں پر موجود ہیں، جی انڈاکیومنٹڈ، اور 11 لاکھ سے زائد جو افغان مہاجرین وہاں پر تھے ان کو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے، اور صرف ایک ہفتے کے اندر ہی 8 لاکھ سے زائد جو افغان مہاجرین تھے ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا ہے۔
جبکہ جو 3 لاکھ باقی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر جو وہ ایران کی سرزمین کو خالی کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جو دیکھی جا رہی ہے کہ جہاں صرف ایران کے جو افغانستان کے جو مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین، ان کو جو ہے نکالا جا رہا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو چابہار جو بندرگاہ تھے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے، مختلف کمپنیز کے میں وہاں پر کام کر رہے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں کہ جو بھی خواہ وہ بھارت کے ہوں اور خواہ وہ افغانستان کے جو مہاجرین ہوں، جو بھی وہاں سے ملک سے چھوڑیں گے تو ان کی مکمل طور کے اوپر ان کے ڈاکومنٹس کی اسکیننگ کی جائے گی، اس کے بعد ان کو ایران سے جانے کی اجازت ہو. اچھا آمنہ، کل ہم نے خبر دی تھی کہ بنگلہ دیش اور ترکی کے مابین ایک تجارتی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یا اور اس میں دفاعی بھی ہے اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ترکی اور پاکستان کے مابین بھی کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ کل کے روز 9 جولائی یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے جو وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ہیں ہیکان فیدان اور یاسر گولر، وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں ایک روزہ دورے پر. اور اس دورے کو اس حوالے سے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ریجنل اسٹیبلٹی اور جو میوچل جو ان کی کوپریشن ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے جو ہے کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ترکی کا جو کل جو ٹریڈ کا والیوم ہے آلموسٹ $2 بلین ہے، اور مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں ترکی کے مختلف 72 سے زائد جو ہیں پروجیکٹس اب تک جو ترکی کی کانٹریکچوئل کمپنیز ہیں انہوں نے مکمل کیے ہیں، جن کی بتایا جا رہا ہے کہ $3.5 بلین جن کی مالیت ہے. اور اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسپیشلی انرجی کے جو کچھ پروجیکٹس ہیں ان پہ اور کرٹیکل منرلز کے حوالے سے کافی جو ہے، کیونکہ ہم ڈیبیٹ بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ چل رہی ہے، چاہے وہ چائنا کے حوالے سے، یو ایس کی بھی اپنی ایفرٹس ہیں منرلز کے حوالے سے. لیکن ترکی جو ہے اس وقت وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں اس دورے کو اس حوالے سے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ان 2 سیکٹرز پہ اسپیشلی کوئی نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی سائن ہونے جا رہے ہیں. تو بہت اہم یہ دورہ ہوگا. اور پہلی مرتبہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں ہیکان فیدان 2024 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور ابھی گزشتہ ماہ OIC وزرائے خارجہ جو کونسل کا اجلاس ہوا تھا 51 اجلاس جو ہوا تھا، اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان کی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو گزشتہ کچھ پریس بریفنگز کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس دورے کے حوالے سے بھی کنفرم کیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے ٹرکش میڈیا بھی اس کو کافی رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل یہ ایک روزہ دورہ جو ہے ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو دونوں وزراء آ رہے ہیں تو یہ یہاں پر پاکستان کی دونوں سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، اور فردر پیٹرولیم، انرجی سیکٹر اور کرٹیکل منرلز کے شعبے میں جو ہے مزید تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے کام ہونے جا رہا ہے. ایسے ہی ہے، اور اس معاملے پہ ہم یہ بہرحال بھی ضرور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اب نئے مواقع جو ہے اور دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کاری ہے اس کے بڑھنے کے بھی جو سائن جو ہیں وہ بالکل واضح طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ خاصا فوکس ہے، وہیں پہ اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو اس پہ ہم کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کسی انجانی عالمی جنگ کی تیاری کی طرف بھی پوری دنیا جو ہے وہ مگن ہے. ہر ملک اپنے دفاعی بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن دفاعی ساز و سامان کی خریداری کا عمل بھی بہت تیزی سے جاری ہے. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہیں، اور امن سے ہی دنیا میں جو ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.